بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر رہا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے، اور یہ تمام کی تمام آیتوں میں جو گزری ہیں اس سے پہلے اور آج کی جو آیت ہے، ان تمام آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو ادب سکھا رہا ہے۔ پہلی آیت میں کہ شریعت میں مداخلت کرنا، شریعت میں انٹرفیئر کرنا یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ سے اونچی آواز کرنا یہ کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ آواز کو اونچا کرے، آواز کو بلند کرے، یہ تمام چیزیں منع کی گئی۔ آج کی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا شاندار ادب سکھا رہا ہے اہل ایمان۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے، آپ کے حجروں کے پیچھے سے پکار رہے تھے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ بے عقلے ہیں، عقل نہیں ان۔ اصل میں ایسا تھا کہ ایک قبیلہ جس کو بنو تمیم کہا جاتا تھا اس وقت میں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو دوپہر کے وقت قیلولہ کا وقت تھا، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی بیوی کے پاس قیلولہ فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ لیکن اتفاق سے بنو تمیم کا یہ قبیلہ آیا اور ان میں کا ایک شخص، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام اقرا بن حابس تھا، بعد میں اسلام لے کر کے آ گئے تھے، بعد میں صحابی بن گئے تھے، لیکن اس سے پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے۔ یہ آئے اور پکارنے لگے یا محمد یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکلیے، اے محمد ہمارا معاملہ حل کیجئے۔ زور زور سے پکارنے لگا، یہ شخص بدو تھا، دیہاتی شخص تھا، تو یہ زور زور سے پکارنے لگا محمد محمد ہمارے پاس آئیے، ہماری طرف نکلیے، ہمارے پاس آئیے، ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے کہیں پکارتے ہی نہیں ہیں، اور یہ شخص ہمارے پیارے حبیب کو نام لے کر کے پکار رہا ہے۔ پورے قرآن میں 30 بارے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے کہیں کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر کے پکارا۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک، اے موسیٰ میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، وہاں پر بھی اللہ نے نام لیا۔ اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، اللہ نے وہاں نوح علیہ السلام کا بھی نام لے کر کے ان کو پکارا۔ لیکن پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے یا محمد یا محمد، کہیں نہیں کہا، بلکہ کیا اللہ نے استعمال کیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اللہ نے دیکھ لی کتنا پیارا، اتنا مقام ہے، اتنا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ مومنوں جب ہم نہیں پکار رہے اپنے نبی کو اس کا نام لے کر کے، تو تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے تم پکارو۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی، 2 آیتیں یہ فوراً نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے تھے اکثرهم لا یعقلون، دراصل ان میں سے زیادہ تر لوگ بے عقلے ہیں، اللہ نے کہا ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا، اہل علم نے ذکر کیا ہے، خاص طور پہ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سعودی عرب کے بہت بڑے مشہور عالم تھے، انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، انہوں نے ذکر کیا اپنی تفسیر کے اندر کہ ہر وہ شخص جو مؤدب ہوتا ہے، جو ادب والا ہوتا ہے،
جو مہذب ہوتا ہے، جو اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے انداز میں سلیقے کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، دراصل ایسا شخص جینٹل مین ہے، ایسا شخص جو ہے عقل مند ہے، ایسا شخص شریف آدمی ہے۔ اور ہر وہ آدمی جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کر کے بولتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرے کا سب سے جاہل آدمی ہے۔ اسی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے استدلال کیا کہ معاشرے کا سب سے جاہل آدمی وہ ہے جو تو تڑاک پہ اتر آئے اور میں تو اور غلط قسم کی گفتگویں کرنا شروع کرے، ایک دوسرے سے غلط انداز میں گفتگو کرے۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کریں۔ تو یہاں پر مسئلہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے اونچی شخصیت، اور یہاں پر انہوں نے ہمت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے پکار رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود بخود اپنے آپ سے آ جاتے، کوئی قیلولہ کا وقت، یہ آرام کا وقت ہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں ہوں یا غیر کا معاملہ ہو، دوسرے لوگ ہوں، ان کے وقت میں ایسے وقت میں داخل نہیں ہونے چاہیے جس وقت میں لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے لوگ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے علاقے میں جلدی سو جاتے ہیں لوگ، 10 سے 11 بجے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمیں کسی شخص کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے 1 بجے 2 بجے 3 بجے رات میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کہ ایسے وقت میں ہم کسی کے گھر نہ، چاہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ سگے بھائی کو چھوڑیے، بیٹوں کو بھی اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ادب سکھایا ہے۔ میں ادب کے طور پہ سکھا رہا ہوں یہ بات جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے 3 وقت ایسے بتائے ہیں کہ جس میں بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ، سگے بیٹوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر ایسے بیٹے جو جوان ہیں، جو بالغ ہیں، بالغ بیٹوں کو بھی کہا گیا ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اس میں وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو، جس میں خاص طور پہ ماں باپ رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک وقت کیا ہے؟ ظہر کے بعد کا وقت ہے، اور دوسرا وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور تیسرا وقت جو ہے عشاء کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت ماں باپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے جوان لڑکوں کو جو بالغ ہیں کہ وہ ایسے وقت میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل نہ ہوں۔ یہ قرآن نے ادب سکھایا، ادب کے واسطے، اور اس سے اونچی شان تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، اب اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اس لیے اللہ نے فوراً قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ لوگ بے عقلیں ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے نبی کو اے کر کے نہیں پکارا، اے نبی، اے محمد، ہم نے نہیں پکارا، تو یہ لوگ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد کہہ کے پکار رہے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، یا محمد یا محمد یا حسین یا علی، یہ اس طرح کے نعرے لگانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ جی ہاں، یہ اگر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی کے علاوہ اور دوسری جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے نہیں پکارتی تھیں، کیا کہتی تھیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے پکارنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل جاتے قیلولہ کرنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد، تو یہ چیز ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجیے، اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر رہا ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے مومنو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی جھوٹا آدمی، کوئی جھوٹی خبر لے کر کے آئے، دیکھیے بہت اہم پہلو ہے اس میں معاشرے کی اصلاح ہے، اس میں فیملی کی اصلاح ہے، اس میں ایک بہتر سماج اور سوسائٹی کی اصلاح ہے، اس کے اندر اللہ ادب سکھا رہا ہے
کہ مومنو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹا آدمی جھوٹی خبر لے کر کے آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا. اللہ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں کہ کوئی بھی آ رہا اگر متھو خیرہ آپ کے پاس آئے ارے فلاں آدمی ایسا کہہ رہا ہے, چغل خوری. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ معاشرے میں چغل خور قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو جو ہے فساد کرنا چاہتے ہیں دو قبیلوں کے درمیان, دو خاندانوں کے درمیان, دو فیملیوں کے درمیان اور دو دوستوں کے درمیان. جی ہاں, سگے دوست ہوتے ہیں بلکہ سگے بھائیوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص ایسا آئے تو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے اس کی بات سن لینا چاہیے. جب وہ بات کر لے پھر اس کے بعد کہیں تحقیق کریں آپ کہ اس کی بات صحیح ہے, درست ہے کہ نہیں ہے, اور جلد بازی سے کام نہ لیں. بہت سارے ارے آپ کے بھائی نے پتہ ہے آپ کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہے, ارے آپ کے بھائی نے آپ کی زمین میں جو ہے جو میڑ ہوتی ہے اس کو کٹوا دیا ہے. اب کچھ آدمی آتا ہے فوراً ایک دم سے غصہ ہو جاتا ہے, بگولا ہوتا ہے بھائی میری زمین کا مسئلہ ہے, اور اس کی ہمت کیسے ہو گئی. اب آدمی نے بغیر تحقیق کے بھی گیا بھی نہیں ہے وہاں پر, ابھی کھیت میں پہنچا بھی نہیں ہے, ابھی اس کو صحیح کر کے دیکھا نہیں, بغیر تحقیق کے وہ بندوق نکالی, تلوار نکالی, لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے گھر میں جا کر کے کیا ہے پہنچ گیا. اور جب کہ وہاں جا کر کے دیکھ رہا ہے کہ وہ شخص بیچارہ گھر میں ہے ہی نہیں موجود, اور اس کے خلاف اس نے اپنا ذہن بنا لیا, بدگمانی پال لی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ, کہیں ایسا نہ ہو جہالت اور نادانی کی وجہ سے تم کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دو, تم کسی کو نقصان میں مبتلا کر دو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور اس کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ. آج ہمارے بہت سارے فیملی میٹرز جو ہوتے ہیں, جو خاندانی میٹرز ہوتے ہیں, جو قبیلے کے میٹرز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ بدگمانیاں ہم پائیں. سبب نہیں پوچھیں گے, ہم وجہ نہیں پوچھیں گے کس وجہ سے ایسا ہوا ہے. بدگمانیاں پالنے کی وجہ سے میرے بھائیوں قبیلوں کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی؟ قبیلے بنو مستلق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, ولید بن عقبہ بن ابی معیط, کہ جاؤ اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ پہنچے, راستے میں شیطان کو مل گیا. دیکھیے اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ شیطان اپنے چہرے بدل سکتا ہے. شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے, شیطان جانوروں کی شکل میں بھی, اللہ نے اس کو اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ شیطان اپنا چہرہ اپنی صورت چینج کر سکتا ہے اور تبدیل کر سکتا ہے. فحدث الشیطان, تو شیطان ان کو مل گیا اور شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو ڈرو, فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں جس قبیلے میں یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے, کہا وہ قبیلے والے تمہیں مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ قبیلے والے بہت خوش ہوئے کہ جب انہوں نے سنا, جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے, زکوٰۃ کو وصول کرنے والا آ رہا ہے, بہت خوش ہوئے. آج ہمارے یہاں زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں بھائی صاحب 12 بج جاتے ہیں چہرے پہ, اتنے گندے چہرے ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ, اتنے گندے چہرے ہوتے ہیں, مریم کتوں کی طرح چہرے ہو جاتے ہیں. الفاظ سخت ہے لیکن سچ بتا رہا ہوں. اور وہاں پر کیا حال ہے؟ فرحوا بہ, جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ فلاں قاصد آ رہا ہے تو اتنا خوش ہوئے کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھیج رہے ہیں. خوشی اتنا خوش ہوئے کہ وہ کیا ہے اپنے گاؤں سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے. زکوٰۃ ایک فریضہ ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. جس طرح نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے, زکوٰۃ بھی فریضہ ہے, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا آپ سے. اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی رکنیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے اہل علم کے نزدیک, اس کی بیوی اس پہ حرام ہے, الگ کر دیا جائے گا, اس کو معاشرے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. جی ہاں, اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی رکنیت کا انکار کرتا ہے. اسی طرح اس کو وہ شخص مرتد ہے, اسلامی اگر حکومت ہو, اسلام کی سزا یہ ہے کہ مرتد کی سزا فقتلوا, اس کو قتل کر دو, جو اپنے دین کو چینج کر لے اس کو قتل کر دو, یہ سزا ہے. اگر زکوٰۃ کی رکنیت کا کوئی شخص انکار کر دے, اگر زکوٰۃ اس پہ واجب ہوتی ہے پھر بھی ادا نہ کرے تو بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی. اس لیے یہاں پر ایسا ہی ہوا. اب ان کو بغیر انہوں نے تحقیق کی, ان صحابی نے جلدی کی, بغیر تحقیق کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی سے وہ قبیلے والے میرا قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ سے قتال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے جھگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے میں غور کیا. پھر وہ قبیلے والے آئے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غصہ ہو گئے ہوں یا اللہ ہم پر غصہ ہو گیا ہو. قبیلے والے بھی کتنے اچھے تھے میرے بھائیو, ذرا دیکھیے کہ ایمان, اس لیے ایمان جب دلوں میں چلا جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے تو اس قدر منور ہو جاتا ہے, اس قدر روشنی بکھیرتا ہے, اس قدر دل چراغ والے ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی اللہ کی بات اگر ان کے کان میں پڑتی ہے,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس قدر خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کے دل اور ان کا اثر جو ہے ان کے چہروں پہ نمایاں ہوتا ہے کہ وہ فوراً کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، فوراً وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین میں مر مٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ قبیلے والے آئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی گئی۔ پھر ان قبیلے والے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ عصر کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، اور اس کے بعد عصر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، اس کے بعد جا کر کے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ ایک اور بہت اہم اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ اتنا وقفہ ظہر سے عصر تک یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی، زبان نہیں کھولی، کیوں؟ ابھی وحی آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ان پر اس آیت سے رد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ اتنی دیر تک ان کو کیوں پریشان کرتے؟ زور سے اثر تک، زور سے اثر تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنے اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت انہوں نے لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں جہالت کی وجہ سے بغیر تفتیش کے بغیر تحقیق کے کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کے قتل کر دو، یا کسی کو گولی مار دو، یا کسی کے ساتھ برا سلوک کر بیٹھو، اور پھر بعد میں تمہیں پشیمانی ہو، بعد میں تمہیں شرمندگی ہو۔ اس آیت میں ہمیں یہی میرے بھائیو ادب سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے اپنے بیٹوں کا، اپنے سگے بیٹوں کا مسئلہ ہو، یا اپنے ماں باپ کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح اپنے سگے بھائیوں کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح کیا ہے خاندانی مسائل ہوں یا سسرالی مسائل ہوں، ان تمام مسائل میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے اگر آپ کوشش کریں گے تو سمجھ لیجیے خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے، خود بھی ناخوش رہیں گے، دوسروں کو بھی آپ خوشی میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو ہمیں ان آیات کے اندر ادب سکھایا گیا ہے ان آداب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔